نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی حضرات ذوق شوق پیار محبت کے ساتھ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرماؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی الحرمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا امام القبلتین و یا وسیلتنا فی الدارین ادرکنی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بفضل اللہ تعالی۔ نہایت واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 28 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرماؤ کہ رب کائنات صدقہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کہنے، سننے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات و مغفرت بنائے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون، کیوں کر تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم امواتن اور حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ تو اس آیت کریمہ سے بہت سارے مسائل مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ چند ایک گزارشات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ پاک کی توفیق سے۔ یہاں دو چیزیں قابل غور ہیں۔ پہلی یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بیان مقصود ہے، تو پھر موت کا ذکر کیوں کیا؟ اس کا جواب تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ موت انسان کو فانی زندگی سے نکال کر ابدی اور دائمی زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہ موت ہزار نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ دوسری قابل غور چیز یہ ہے کہ یہاں دو موتوں اور دو زندگیوں کا ذکر ہے۔ اگر قبر کی زندگی مانی جائے تو 3 زندگیاں اور 3 موتیں لازم آئیں گی، اور یہ آیت کے خلاف ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ثم یحییکم سے قبر کی زندگی مراد ہے، کیونکہ اس کے بعد ارشاد ہے ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں ثم کا لفظ استعمال ہوا ہے جو تعقیب اور تاخیر کے لیے آتا ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا اس زندہ ہونے کے بعد ہوگا، لیکن اس کے بعد فوراً نہیں بلکہ دیر کے بعد، اور یہ تب بھی ہو سکتا ہے جب قبر کی زندگی کو تسلیم کیا جائے۔ اگر کہا جائے کہ ثم یحییکم سے مراد حشر کی زندگی ہے تو پھر ثم کے استعمال کا محل معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ جب قبروں سے اہل قبور اٹھائے جائیں گے تو فوراً بارگاہ الہی میں پہنچیں گے، کسی کو ٹال مٹول یا تاخیر کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ سب بحث اس وقت ہے جب کہ یہاں زندگی اور موت کے عدد کا حصر مقصود ہو، حالانکہ علامہ قرطبی علیہ رحمہ اور دیگر محققین نے تصریح کی ہے کہ حصر مقصود نہیں، کیونکہ احادیث صحیحہ میں 4-5 دفعہ تک موت و حیات کا تکرار ثابت ہے۔ بہرحال اس آیت سے کسی طرح حیات قبر کا انکار ثابت نہیں ہوتا۔ تمام اہل سنت کا یہی مذہب ہے کہ قبر کی زندگی حق ہے، اور متعدد احادیث صحیحہ جو حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں حیات قبر کو ثابت کرتی ہیں۔ تو اب آپ حضرات یہ تفسیر روح البیان سماعت فرمائیں تاکہ اس مسئلے کی ذرا مزید وضاحت ہو جائے۔ حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ثم یحییکم کے متعلق فرماتے ہیں پھر تمہیں قبروں میں سوال و جواب کے لیے زندہ کریں گے۔ اس وقت بندہ زندہ ہوتا ہے یہاں تک کہ آنے جانے والوں کے لیے جوتوں کی آہٹ اور من ربوں کا ومن نبیوں کا وما دینوں کا سوال سنتا ہے، اور ثم تعقیب اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر احیاء سے بعث مراد نہیں، کیونکہ وہ احیات و رجوع اللہ اور حساب کے لیے ایسے فوراً ہوگا کہ جس میں تراخی کا احتمال بھی نہیں ہے۔ تو گرامی قدر یہاں آپ اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ قانون بنایا ہے کہ جب قبر میں بندے کو دفن کیا جائے گا تو قبر میں زندہ کیا جائے گا، جیسا کہ بخاری اور دیگر تمام کتب احادیث میں یہ حدیث پاک تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ انہ یسمع قرآن عالہم قال یاتیہ ملکان فیقعدانہ فیقولان له ما كنت تقول في حق هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم قال فأما المؤمن فيقول اشهد انك عبدك ورسولك فیقولان نم کا نومت العروس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب قبر میں دفن کرنے والے احباب اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں وتولی عنہ اصحابہ انہ یسمع قرآن علیہم، تو وہ ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے قبر والا، یعنی جو اس کو قبر میں دفن کر کے آ رہے ہیں جب وہ واپس لوٹتے ہیں جوتوں پر چلتے ہیں تو ان کی آواز جوتوں سے جو پیدا ہوتی ہے اس میں یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ قبر والا سنے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یسمع قرآن علیہم، وہ ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ پھر اس کی قبر میں اللہ کے 2 نمائندے یعنی فرشتے تشریف لاتے ہیں، وہ اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں من ربوں کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق پہلا سوال کیا ہے؟ من ربوں کا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا آخری سوال یہ ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس
یہ جو تیری قبر میں شخصیت تشریف فرما ہے، اس کے متعلق دنیا میں تو کیا کہتا تھا، تیرا کیا نظریہ تھا؟ تو جو بندہ کافر، فاسق، مشرک، بدعتی ہوگا وہ کہے گا لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا۔ لیکن جو مومن ہوگا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا منکر نہیں ہوگا، سرکار کی تشریف آوری کا انکار نہیں کرنے والا ہوگا، اس کو اللہ پاک یہ توفیق عطا فرمائے گا اور وہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد انک عبدک و رسولک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے خاص الخاص بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کے لیے پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فیقولان نم کا نومت العروس، فرشتے اس کو کہیں گے کہ سو جا، اس نئی نویلی دلہن کی طرح جو پہلی رات اپنے کمرے میں سو جاتی ہے اور اس کے محبوب کے علاوہ، اس کے شوہر پیا کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جگاتا۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ قبر والا جب قبر میں جاتا ہے تو اس کو قبر میں زندہ کیا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک یہ میرے سامنے جامع ترمذی شریف ہے، اس میں یہ باب نمبر 718 ہے، ما یقول الرجل اذا دخل المقابر، قبرستان میں داخل ہوتے وقت کیا کہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال مر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بقبور المدینۃ فاقبل علیہم وجہہ فقال السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن فی الاثر وفی الباب عن بریدہ وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ھذا حدیث حسن غریب۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ حدیث نقل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی قبروں کے پاس سے گزرے تو ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے اہل قبور، تمہیں سلام ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے پہنچے اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں۔ اس باب میں حضرت بریدہ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایات مذکور ہیں۔ تو گرامی قدر، اس کے علاوہ بے شمار احادیث مبارکہ میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مرنے کے بعد بندے کو قبر میں دوبارہ زندگی دی جاتی ہے۔ تو یہ میرے سامنے ہے تفسیر ابن کثیر، حافظ عماد الدین ابن کثیر، اور اس کا ترجمہ کرنے والے ہیں غیر مقلدین کے امام حافظ محمد جوناگڑھی، حافظ محمد صاحب جوناگڑھی۔ تو اس آیت کریمہ کے تحت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار جو کہیں گے ربنا امتنا سنتین، اے اللہ 2 دفعہ تو نے ہمیں مارا اور 2 دفعہ جلایا، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے۔ اس سے مراد یہی ہے جو اس آیت وکنتم امواتا میں ہے، مطلب یہ ہے کہ تم اپنے باپوں کی پیٹھ میں مردہ تھے، یعنی کچھ بھی نہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا یعنی پیدا کیا، پھر تمہیں مارے گا یعنی موت ایک روز ضرور آئے گی، پھر تمہیں قبروں سے اٹھائے گا، پس ایک حالت مردہ پن کی دنیا میں آنے سے پہلے، پھر دوسری دنیا میں مرنے اور قبروں کی طرف جانے کی، پھر قیامت کے روز اٹھ کر کھڑے ہونے کی، 2 زندگیاں اور 2 موتیں۔ ابو صالح فرماتے ہیں کہ قبر میں انسان کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن زید کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں انہیں پیدا کیا، پھر ان سے عہد و پیمان لے کر بے جان کر دیا، پھر ماں کے پیٹ میں انہیں پیدا کیا، پھر دنیاوی موت ان پر آئی،
پھر قیامت والے دن انہیں زندہ کرے گا۔ لیکن ابن کثیر کیا کہتے ہیں؟ لیکن یہ قول غریب ہے، پہلا قول ہی درست ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ابن مسعود اور ابن عباس اور تابعین کی ایک جماعت کا یہی قول ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی جاتی ہے۔ تو گرامی قدر، مختصر وقت میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ مرنے کے بعد جب بندے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر میں دوبارہ زندگی دی جاتی ہے، اور وہ زندگی میدان معاشر میں جانے سے پہلے تک موجود رہتی ہے۔ اور چونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ جب تمہیں قبروں میں زندہ کیا جائے گا پھر دوبارہ موت نہیں ہے، پھر اللہ کی طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔